الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دنیا سے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا سے آیا کوئی تیری نا مثال دا. ملب کے لیا کتوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. مکے رہن والیا مدینے جان والیا تھوڑے کھان والیاں سینہ لان والیا. مکے رہن والیا مدینے جان والیا تھوڑے کھان والیاں سینہ لان والیا سینہ لان والیا. تیرے بنا ڈگیا کوئی نہ سنبھال دا، تیرے بنا ڈگیا کوئی نہ سنبھال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. میں لب کے لیا کتوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. اللہ جل وعلا الکریم کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ عزت کی ذات نے حج کی فرضیت کے متعلق ارشاد فرمایا. اور یہاں اس سے پچھلے آیت مبارکہ میں بیت اللہ شریف کی بات کی کہ وہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا. اس کے بعد یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بیت اللہ شریف کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانیاں ہیں، مقدس اور پاکیزہ نشانیاں،
ان کا تذکرہ فرمائے، بالخصوص مقام ابراہیم کا تذکرہ فرمائے، اور ساتھ ہی فرما دیا جو بھی اس بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے امن ہی امن۔ اس بات فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیتی، اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ اس کے بعد اس کی شرط بیان کی، کون اس گھر کا حج کرے اور کس پر فرض ہے حج کرنا، تو فرمایا جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو، سواری ہو، جا سکتا ہو، پیچھے گھر میں بھی جناب محفوظ ہو، گھر بھی، راستے بھی حفاظت کے ساتھ ہو، تو شرائط پائی جائیں حج کی بندے میں فرض ہے تو اسے چاہیے فوراً حج کرے۔ یہ حج مبارکہ کا ترجمہ ہے، جو اس راستے کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے اسے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ حج کا موسم آ گیا، خوش نصیب فرزندان اسلام آہستہ آہستہ کافروں کی صورت میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، اور سامنے اگلے مہینے ذی الحجہ شریف کو حج کی سعادت حاصل کریں گے وہ خوش نصیب۔ آج کا موضوع حج کے متعلق تو نہیں ہے، اس حج کے متعلق جو وہاں ہوگا جائے گا، انسان جاتا ہے، ارکان ادا کرتا ہے پورے، تو پھر اسے حج کہا جاتا ہے، اور جو حج کر کے آتے ہیں اسے حاجی کہا جاتا ہے۔ ہاں، ان خوش نصیب لوگوں کے متعلق موضوع ہے کہ جو غریب ہیں، اس طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا، اور میرے ذہن میں بھی بات آئی کہ جو وہاں نہیں جا سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو مقدس شریعت ہے ان کے لیے اس کا متبادل موجود ہوتا ہے۔ ہر شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر عمل جو بڑے لوگوں کے لیے ہے، صاحب استطاعت رکھتے ہیں لوگ، صاحب استطاعت ہے، مال دولت جن کے پاس ہے، تو وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے اس طرف جانے کی، ان کے لیے پھر ان کا متبادل کوئی عمل حسین خوبصورت سا عمل بندہ وہ عمل کرے تو اسے پھر اتنا ثواب، ان لوگوں کو جو صاحب استطاعت ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اتنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ صدقہ مثال کے طور پر صدقہ زکوٰۃ، جو صاحب استطاعت ہے، جو مالدار ہے، زکوٰۃ وہی دے گا، صدقہ و خیرات وہی کرے گا، مسلمان جو غرباء ہیں انہیں تقسیم کرے گا اپنا مال، اس کے بدلے میں نیکیاں، بھرپور نیکیوں کا ذخیرہ اس کے پاس موجود ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو جسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں غریب رکھا، اس کی حکمت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی حکمت ہے کس کو امیر رکھنا ہے کس کو غریب رکھنا ہے، اس کے امیر ہونے میں اس کی حکمت ہے، اس کے غریب ہونے میں حکمت ہے۔ لیکن اگر وہ صدقہ و خیرات کر کے امیر مالدار نیکیاں کما رہا ہے، اللہ کی ذات نے اپنے حبیب کے اس غلام کو جو بظاہر غریب ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے محروم نہیں رکھا، اسے بھی فرمایا کسی کو اچھا مشورہ دے دو، کسی سے اچھی بات کر دو، کوئی علم کی بات کر دو، کسی مصیبت زدہ کے سامنے، پریشان حال کے سامنے مسکرا دو، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب۔ جو مالدار ہے وہ اپنا مال خرچ کر کے صدقہ کر کے ثواب کما رہا ہے، یہ جو غریب ہے بظاہر جس کے پاس مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، وہ ذرائع نہیں ہے جن کو اختیار کر کے وہ صدقہ خیرات کرے اور ثواب حاصل ہے، تو یہ اچھی بات ہے، نیکی کی باتیں سیکھ کر آگے سکھائے، علم سکھائے، اچھی بات کرے، خیر کی باتیں کرے، لوگوں میں صلح کروائے، جھگڑے ختم کروائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ بھی کتنا خوبصورت عمل ہے، تو کوئی محروم نہیں رہا۔ تو اس لیے میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ وہ لوگ جو حج کرنے جائیں گے بڑی سعادت ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوں، جن کے سامنے بیت اللہ شریف سامنے ہو اور اللہ کی ذات کی رحمتیں بھرپور چھم چھم برس رہے ہیں، اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف میں چکر لگا رہے ہیں، آپ زمزم پی رہے ہیں، اور وہ مقامات مقدسہ جہاں انبیاء کے مقدس پاکیزہ قدم لگے وہاں اپنی جبینوں کو جھکا رہے ہیں، حجر اسود شریف کو چوم رہے ہیں، اور صفا مروہ کی دوڑ لگا رہے ہیں، ومنا مزدلفہ خوبصورت پاکیزہ مقدس مقامات جہاں جا کے وہ اپنے قلب و باطن کی صفائی کا اہتمام کرے گا اور اپنی ایمان کو مزید قوت دے گا، یہ خوش نصیب ہے۔ لیکن یہ لوگ جو عام لوگ ہیں وہ صرف نہیں جا سکتے، ان کے لیے بھی کوئی اہتمام ہے۔ دوستو، ساتھیو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کچھ ایسے خوبصورت پاکیزہ اعمال اپنے غلاموں کے ذمے لگا دیے اور فرمایا اے میرے غلام اگر تو یہ عمل کرے گا تو اللہ رب العزت کی ذات تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے. تو گھر بیٹھا ہے، تو یہاں ہے، تو اس بڑے سفر کی طاقت نہیں رکھتا. اگر تجھے اعمال کرنے جو بس ہے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن انتہائی خوبصورت عمل ہے، اگر بندہ انہیں بجا نہ دے تو اللہ رب العزت کی ذات ایک نہیں بلکہ کوئی عمل تو ایسے ہے جہاں کئی حجوں کا ثواب ہے. ہم سب حاجی ہو سکتے ہیں، ہاں ایک حاجی کو وہ سبحان اللہ نے اسے مال دیا، کرم ہو گیا اس پر، لیکن کوئی بھی امتی معلوم نہیں رہا. قیامت تک آنے والے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رحمت حضور رحمت بن کر اس کے علاقے میں آئے اور میں فلاں شعبے میں حضور کی رحمت سے محروم رہ گیا. ایسا نہیں ہے. ہاں ہر کوئی ان خوبصورت عمل کو بجا لائے، آسان خوبصورت حسین عمل انہیں بجا لائے اور وہ بھی حاجی بن جائے، اپنے آپ کو حاجی تصور کرے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ وہ حج جو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر فرض کرتا ہے صاحب استطاعت پر. اللہ کے رسول کی ذات نے فرمایا میرے غلاموں کو حج کرو، اور یہ طریقہ ہے یہ حج ہے، وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بیان فرمایا. اور یہ ساری اعمال جو میں بیان کروں گا یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بیان فرمایا ہے. اگر وہ حاجی ہے جو وہاں گیا بیت اللہ شریف میں سارے ارکان سے ادا کیے، وہ حاجی ہے، یہ عمل کر کے بھی اللہ کے رسول کی ذات نے فرمایا میرے غلام اس کو عمل کر کے تو بھی اپنے آپ کو حاجی تصور کر. پریشان ہونے کی ضرورت. بہت سے اعمال احادیث کا ایک ذخیرہ ہے کتابوں میں جو موجود ہے، اور کتنے خوبصورت عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بتائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جیسے حج کی طاقت نہیں ہے بندے کو، لیکن عمرے کی طاقت ہے، عمرہ کر سکتا ہے. حج کی رقم زیادہ ہے صاحب، اس کے ارکان زیادہ ہیں، تھوڑی مشقت زیادہ ہے، دن زیادہ ہے، تو اجر بھی اس کی زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی عمرے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ خوش نصیب عمرے کی سعادت کے لیے گیا اور اس نے عمرہ کے بھی جو اوقات تھے، جو وقت تھا عمرہ کے لیے، اس نے اس کے انتخاب کیا رمضان میں کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں حج پہ نہیں جا سکتا لیکن عمرہ کر سکتا ہوں، لیکن میں عمرہ رمضان میں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے. کتنا خوبصورت عمل. بندہ جائے اور عمرہ کی ساتھ جو 3 لاکھ روپے جتنے بھی رقم بنتی ہے اس کو جمع کرے، وہ چاہتا ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا سر ہے ایک حج کی سعادت حاصل کرنے والا شخص، اور بہت بڑی جناب سعادت سے بہرور ہو رہا ہے. لیکن وہ شخص جو رمضان میں گیا اور رمضان میں جا کر عمرہ کیا، اس نے ارکان ادا کیے، اس نے عام حج نہیں کیا ہے، سبحان اللہ، اس نے حج بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی میت میں گویا کہ حضور کی ذات کے ساتھ ساتھ چل کے اس نے عمرہ حج کیا. تو یہ کتنی بڑی دولت بخاری شریف کی حدیث ہے. تو یہ سعادت کتنی بڑی سعادت ہے، کوئی شخص اس سے معروم نہیں ہو سکتا. اب یہ دریائے کرم جو ہے وہ جوش پر ہے نا. حضور کی ذات نے اپنی امتی کو ہر جگہ یاد کیا. حج کے متعلق بڑھنا ہے پیسے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث روایت اور بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک اور ایسا خوبصورت عمل جسے انسان اختیار کرے اور اختیار کر کے حج کا ثواب لے جائے، وہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے حضور کی ذات نے فرمایا جو شخص فرض نمازوں کے بعد تسبیح پڑھتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح جو شخص پڑھ لیتا ہے اللہ رب کی ذات اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے اب اتنی بڑی مشقت لوگ اٹھاتے ہیں صاحب، بڑی سعادت ہے، بڑا کرم ہے اس شخص کا. ان ایام میں کافروں کی صورت میں پوری دنیا سے جناب اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں. تو یہاں بیٹھا ہوا شخص، اپنے ملکوں میں بیٹھا ہوا شخص حج کی سعادت حاصل کر دو، ان خوبصورت حجاج کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچ رہا ہے کہ یا اللہ میرے پاس بھی دولت مال ہوتا، میں بھی طاقت اور قوت رکھتا، تیرے حضور حاضر ہوتا، میں بھی حج کرتا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب کے صدقے میں فرما دیا محبوب آپ کا کوئی غلام اگر حج کرنا چاہتا ہے اپنے دیش میں، اپنے ملک میں، اپنی مسجد میں بیٹھ کر
اگر وہ حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ دے، ایک تسبیح پڑھ کے اللہ تعالیٰ اسے یہی حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ دوسرا عمل ہے۔ ان اعمال کو یاد کرتے جائیں اور ہم سب کوشش کریں کہ ہم ان اعمال کو بجا لیں اور اپنے آپ کو پھر حاجی تصور کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا جو یہ عمل کرے گا اسے حج کا ثواب، وہ بھی حاجی ہے۔ ایک اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلنے سے پہلے مسجد کی طرف آ رہا ہے، گھر سے نکلا ہے لیکن نکلنے سے پہلے اس نے وضو کیا ہے، گھر سے وضو کر کے قدم اٹھا کر وہ مسجد کی طرف چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا وہ جو مسجد کی طرف آ رہا ہے گویا کہ اس نے احرام باندھ لیا ہے، اور احرام باندھ کر گویا کہ حج کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ گھر سے جو وضو کر کے آتا ہے، ہاں مسجد میں بھی وضو خانے بنے ہوئے ہیں، کرنا ہے آپ نے، یہ عام طور پر وضو خانے تو باہر کے لوگوں کے بھی، مسافر کے بھی، راہ چلتے ہوئے وقت ہو گیا نماز کا اذان ہو، دوسرے کا جناب آگے جاؤں گا تو جماعت نکل سکتی ہے، نماز میں نکل جائے، میں یہیں رک جاتا ہوں مسجد میں، یہ وضو کر کے نماز پڑھ لوں، گھر دور ہے تھوڑا۔ لیکن جو لوگ محلے میں رہتے ہیں اگر وہ اس سعادت سے بہرہ ہونا چاہتے ہیں انہیں چاہیے وہ گھر میں وضو کریں، گھر میں وضو کر کے نکلیں، گویا کہ احرام باندھ لیا ہے، اور جب مسجد میں آئیں کہ نماز پڑھیں گویا کہ انہوں نے حج کر لیا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت عمل ہے، حاجیوں کو دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا جو غلام غریب ہے یہ پریشان نہ ہو، حاجیوں کو دیکھ کے یہ پریشان نہ ہوتا پھرے کہ میرا کیا بنے گا، میرے پاس بھی یہ سعادت ہوتی، پیسہ ہوتا، دولت ہوتی، اسے خرچ کر کے میں بھی حج کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھو، گھر بیٹھ کر یہ عمل کر لو تمہیں بھی حج کا ثواب ہے۔ میں نے کیا نا بعض جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بہت سارے حجوں کا ثواب عنایت فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ایک اور حدیث بات ابو داؤد شریف کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جو شخص، بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص فجر کی نماز کے لیے آتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ عزت کی ذات کا ذکر ہے، یاد الہی ہے، اور جناب تلاوت کلام الہی ہے، درود پاک ہے، یہ ذکر کرتا رہتا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے آیا، جماعت میں شریک ہوا، نماز پڑھ کے گھر نہیں چلا گیا بلکہ وہیں بیٹھ گیا اسی جگہ پر، ذکر اذکار تسبیح و تحلیل میں گزارتا رہا حتیٰ کہ سامنے سورج کی کرن ظاہر ہو گئی۔ وہ سورج کی کرن جیسے ہی ظاہر ہوگی اللہ مدد کی بارگاہ سے یہ فرشتے اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیں گے۔ یہ کوئی بڑی مشقت والا کام ہے، اس نے کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں کیا، سفر کی مشقتیں نہیں برداشت کی، کہ پیسہ نہیں لگایا، کہ بھاگ دوڑ نہیں کی، صرف وہ چیز بجا لائی جو اس پر فرض ہے، لازم ہے اس بندے پر، اس نے نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے، نماز چھوٹے کی بڑی غفلت میں پہنچ جائے گا، بڑے عذاب کا مستحق ہو جائے گا، لیکن نماز پڑھ لی، جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو پھر دریا کھل گیا، وہ رحمت کا دروازہ کھل گیا، گویا کہ اس کے لیے وہ داخل ہو گیا اور پورے جناب رحمت کے دریا میں نہا رہا ہے۔ صرف حج نہیں بلکہ عمرے کا ثواب بھی اللہ عزت کی ذات نے انہیں عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک اور فرمان سنن الکبریٰ شریف حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا ایک شخص ایسا ہے جس نے حج کی وصیت کی، حج کی وصیت بھی فلاں شخص کو میری جگہ پر حج کروا دینا، اس ایک وصیت کرنے والے کو اللہ عزت کی ذات 4 لوگوں کو اس کے بدلے میں 4 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 4 حج، ایک شخص زیادہ بیمار ہو گیا ہے، کوئی سلسلہ ایسا ہے حج نہیں کر سکتا لیکن صاحب استطاعت ہے، طاقت رکھتا ہے، اس نے کہا یار میری جگہ پر فلاں شخص کو حج کے لیے بھیج، اللہ عزت کی ذات اس وصیت کرنے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اس وصیت کرنے والے کو بھی حج کا ثواب، اس وصیت کو لکھنے والا جو ہے اللہ رب العزت کی ذات اسے بھی حج کا ثواب، اس وصیت کو پوری کر کے حج کرنے والا جو ارکان ادا کر رہا ہے اللہ رب العزت کی ذات اسے بھی حج کا ثواب، اور وہ شخص جو اس کے خاندان میں اس کی جو وصیت ہے اسے نافذ کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بندے نے وصیت کی، 4 بندے فائدہ اٹھا گئے، یہ سارا پیکیج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اپنے غریب غلاموں کی طرف۔
کیونکہ پریشان نہ ہو. اگر لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے دعائیں اور ان کے حوالے دعائیں کریں کہ ہماری بھی دعائیں کرنا. ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نے اپنے غلاموں کو فرما دیا تم غریب ہو حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھتے رہو. وہاں جانا بہت بڑی سعادت، بہت بڑا کرم ہو گیا اس بندے پر جو حج کی طرف جا رہا. جس پر فرض ہو گیا حج اس پر بھی کرم ہو گیا، جس نے اس فرض کو پورا کر لیا وہ تو جناب براؤ بھرا ہو گیا. لیکن غریب غلام وہ پریشان نہ ہو، وہ اس طرح بھی جناب حج کی سعادت سے بے خبر ہو سکے. حضرت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی نیک اور صالحہ صحابی ہیں. تاریخ دمشق کتاب ہے اس میں حدیث بارگاہ نقل کی گئی ہے. آج کل تو صاحب ہماری خواتین کا رخ کسی اور طرف ہے، بلکہ ہم سب کا رخ ایک طرف ہے. مال و دولت کی جناب ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کا مال مقابلہ چلتا ہے ہمارے درمیان کہ وہ آگے بڑھ گیا تو میں اس سے آگے بڑھوں، لہٰذا یہ مجھ سے پیچھے رہے. یہ سارے سلسلے ہیں. لیکن پہلے کے لوگ جو صالح اللہ والے تھے ان کا معاملہ اور تھا. وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سبقت لے جانے میں مقابلہ کرتے کہ فلاں مجھ سے آگے بڑھ گیا نیکی میں اس کا مقابلہ کر کے نیکی میں جناب آگے بڑھوں. حضرت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیات نے مل کر ایک اجلاس منعقد کیا. اجلاس منعقد کر کے اپنی سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کی طرف بھیج دیا. اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ تم جاؤ حضور کی بارگاہ میں عرض کرو یا رسول اللہ میں ساری عورتوں کی نمائندہ بن کے آئی ہوں. کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا رسول اللہ میں ایسا سوال آپ کی ذات سے کروں گی، آپ کی ذات سے ایک ایسا سوال کروں گی جو مشرق میں اور مغرب میں رہنے والی ہر عورت کا سوال ہے. ہر عورت یہ آپ سے سوال کرتی ہے. یا رسول اللہ سوال بڑا خوبصورت ہے حسین. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد جو ہیں یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ کے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھیں، یہ حج کریں، یہ عمرے کریں، یہ قرآن کی تلاوت کریں، اور اس سے بڑھ کر پھر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے جہاد کریں. یہ جہاد کرتے ہیں، ہم پیچھے رہ جائیں. ان کے گھر کا خیال رکھیں، ان کے بچوں کا خیال رکھیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کے کپڑے دھوئیں، ان کا کھانا بنائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پیچھے رہ گئے. یہ نیکیوں میں مرد سبقت لے کے جا رہے ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے. یہ دیکھیے ہمارے گھروں میں کوئی ایسا ماحول ہے، ہمارے جنگوں میں یہ سوال نہیں آتا، ہم مردوں میں بھی یہ سوال نہیں آتا. حالانکہ یہ سوال اس کائنات کا سب سے حسین خوبصورت سوال ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے غلاموں ذرا یہ بتاؤ ایسا سوال جو اسماء بنت یزید نے کیا ہے کیا کوئی اور کر سکتا ہے ایسا سوال؟ عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ایسا حسین و خوبصورت سوال اسماء بنت یزید کے ذہن میں صرف اور صرف اللہ کی ذات نے ڈالا ہے. ایسا سوال وہی کر سکتی ہے اور کوئی سوال نہیں کر سکتا. جسے نیکیوں کی اتنی فکر لگی ہوئی ہے، جسے آخرت کی اتنی فکر لگی ہوئی ہے کہ میری آخرت کو کیا بنے گا. صحابیات وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے، بس ہم ان کے درمیان ہمارے درمیان فرق ہی ہم مال و دولت کی دوڑ میں ہیں. ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، وہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے تھے. دنیا چھوٹے، مال چھوٹے اور جس شہرت چھوٹے، یہ چاہو منصب اور مقام مراتب چھوٹ جائے، آخرت نہ چھوٹے. انہوں نے کبھی بھی مال کو، منال کو، حسن و جمال کو نہیں دیکھا بلکہ اعمال کو دیکھا تھا. ان کے پیش نظر ہر وقت آخرت رہتی تھی، اعمال رہتی کہ ہمارے عمل کم تو نہیں. تو یہ سوال پوچھنا آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبقت لے گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے انہیں پھر خوبصورت حسین جواب دیا کہ تم جاؤ اپنے گھروں میں رہو، اپنے پردے کا خیال رکھو، اپنے خاوندوں کے حقوق پورے کرو، اور جو اللہ کی ذات پر فرض کیا ہے ان فرائض و واجبات کا خیال رکھو. جو ثواب جو اجر ان غلاموں کو، مردوں کو اللہ کی ذات عطا فرمائے گا وہ سارا ثواب ان عورتوں کو بھی عطا فرما دے گا. ہے نا کیسے بندہ کوشش کرتا ہے اور صحیح اور سچی اور پکی نیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، کیسے اللہ کی ذات کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور یہی ہوا. یہ صحابیات ہمارے گھروں میں کیا اس طرح کا ماحول ہے، خدا کرے ایسا ماحول بنے. ہم مردوں میں بھی ہم ایک دوسرے کو دیکھیں نیکیوں میں، یار وہ میرا جو ساتھی ہے، میرا بھائی ہے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گیا، اسے دیکھیں یار یہ نماز 5 وقت پڑھتا ہے، میری کیوں چھوڑ رہی ہے. تو آگے بڑھنے کی سبقت کی فکر میں رہے. اور یہی زندگی گزارنے کا مقصد ہے دوستوں بزرگوں.
اللہ کرے ہمارے ذہن میں یہ بات آئے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کیا کرتے؟ حج بھی کرتے، جہاد بھی کرتے، فرض واجبات کی پابندی کرتے۔ میں چونکہ موضوع ہے حج کا ثواب کا، کہ بندہ گھر بیٹھے حج کا ثواب لے، خواتین چاہے مرد، تو مرد صحابہ حج بھی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے فرمایا تم پر جو واجبات اور فرائض لاگو کیے گئے اگر تم کو پورا کر دو جو مردوں کو ملتا ہے، اب مردوں کو حج عمرہ کا ثواب بھی ملتا ہے نا، کرتے ہیں، فرمایا تم گھر میں بیٹھ کر یہ سارے جتنے بھی اعمال کے اجر ہیں اللہ کی بارگاہ سے وہ تمہیں بھی عطا کیے جائیں گے۔ تو یہ اتنا خوبصورت عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث بار کا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے والدہ کی خدمت پر بھی حج کا ثواب عطا فرمایا۔ اگر کوئی والدہ کی خدمت کرتا ہے، بڑھاپا ہے، ضرورت ہے والدین کو، یہ جو چکا چوند روشنی والی زندگی ہے، ڈیجیٹل زندگی جس میں ہم ہو گئے، باہر نکلتے نہیں ہیں اور اپنے والدین کا خیال ہی نہیں، کتنی بڑی دولت، رحمت، برکت، عنایت، سخاوت، ساری چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہیں، اور ہم ہیں تو منہ موڑے ہوئے اور تعویذوں کے چکر میں وہ جناب پیر صاحب کے اور مولویوں کے چکر میں لگے ہوئے، جناب کو دے دو ہمارا معاملہ چل پڑے۔ وہی والدین بیٹھے ہوئے ہیں، والدین سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے پیر، سب کچھ وہی ہیں۔ جو کچھ ہمیں ملتا ہے ان کے قدموں کی خیرات ملتا ہے، ان کی خدمت کا صدقہ ملتا ہے۔ ہاں میں یہ ضرور عرض کرتا رہتا ہوں، ہم لوگ اس دور میں چلے گئے، پیر کا آستانہ صاف ستھرا رہے، وہاں جھاڑو بھی لگائیں گے، پوچھے بھی لگائیں گے، پیسہ بھی لگائیں گے، لیکن والدین کے گھر صاف ستھرا نہیں ہوتا، والدین مشکل میں، پریشانی میں، بیماری میں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کے حوالے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کرم فرمائے گا۔ ہاں انتقال ہو جائے تو پھر آنسو بہاتے ہیں، پھر روتے ہیں، اور پھر دھاڑے مار مار کے ان کے قصیدے گاتے ہیں، ان کی یہ شان، ان کی یہ شان۔ دنیا میں ہے، عزت کر لیں، یہی موقع ہے بہترین۔ اور پیر کی خدمت کر کے کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے، کسی اور شخص کی خدمت کر کے، ایسی جھوٹی خدمت جو ہم اپنی تمنا اور لالچ کے لیے کرتے ہیں، ان کی خدمت کر کے ہمیں جناب کوئی دعا مل جائے گی، کوئی جناب اور سلسلہ مل جائے گا، کوئی جاؤ منصب مرتبہ مل جائے گا، نوکری مل جائے گی، اولاد مل جائے گی، حج کا ثواب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ رب العزت سے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول کو فرمایا رسول کی ذات، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ جہاد کروں، جہاد اتنی بڑی دولت، اور اسلام کو ضرورت بھی بندوں کی، افرادی قوت کی ضرورت اسلام کو، ابتدائی وقت تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جہاد ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے فرمایا ادھر ہو، تم یہ بتاؤ تمہارے گھر میں تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ حیات ہے، بوڑھی والدہ ہے وہ حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے فرمایا تم جہاد چھوڑو، جہاد کو چھوڑو اور چھوڑ کر جاؤ ان کی خدمت کرو، تم ان کی خدمت کا حق ادا کر دو، اللہ رب العزت کی ذات تمہیں حج کا، پھر عمرے کا اور پھر جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے والدین، کتنی بڑی دولت بیٹھے ہیں ہمارے گھروں میں، حج بھی انہی کے ساتھ ہے، عمرہ بھی انہی کے ساتھ ہے، اور جہاد کے ساتھ انہی کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں اس اہمیت کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، اور ہم ایسے محروم پھرتے ہیں جناب زمانے میں، اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جناب برکت کہاں ہے، رزق تلاش کرتے ہیں اور رزق کے جناب راستے تلاش کرتے ہیں، اور ان کی بارگاہ ان کی خدمت کرو، ان کے اٹھے ہاتھوں کو اللہ کی ذات خالی نہیں جانے دیتا۔ اولاد کے حق میں والدین کی دعا کو اللہ رب کی ذات ایسے قبول فرماتا ہے جیسے امتی کے حق میں نبی کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے وعدے ہیں ان کے ساتھ، ان کی دعائیں قبول ہیں، ساری مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کا ہر عمل مقبول ہے، تو وہ دعا کریں، کیسے جناب رد ہوگی؟ والدین دعا کریں، اولاد کے حق میں دعا کریں، اگر والدین ہیں تو اللہ رب ان کی دعا کو بھی رد نہیں فرمایا۔ اس لیے فرمایا ایسے لوگ جو نیک حکمران ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اسی طرح والدین کی دعاؤں کو بھی اللہ رب کی ذات رد نہیں فرماتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایک اور موقع پر والدین کی شان کو بیان کیا۔ میرا کریم علیہ السلام کی ذات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، یہ حدیث بھی سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے فرمایا کہ شخص صبح اٹھے اور اٹھ کر اپنی رحمت اور شفقت بھری نگاہ اپنے والدین کے چہرے پر ڈال دے، محبت کے ساتھ دیکھے، شفقت کے ساتھ، رحمت بھرے، ایسے لگے کہ جناب اس کا وجود ان کے لیے رحمت بنا ہوا ہے۔ اگر شفقت اور محبت کے ساتھ والدین کو دیکھے اللہ رب العزت کی ذات مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قبول حج کا آپ لگائیں 15 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے لگا کر مشقت اٹھا کر ان مقامات کی زیارت کریں اور واپس آ جائیں، اس کی چاہے مرضی، اگر وہ چاہے تو قبول فرما لے، چاہے تو رد فرما دے،
اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے کہ حج قبول ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ بڑے بڑے جناب وہاں لوگ گئے وہ رد ہو گئے، ہمیں نہیں معلوم ہمارا رزق کہاں سے آتا ہے اور کس اعتبار سے ہے، اس کی بارگاہ میں یہ لگانے کے جناب حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تمہارے والدین، یہ تمہارے لیے مقبول حج کا ثواب لیے بیٹھے ہیں، پھر ان کی نگاہ، تمہاری نگاہ شفقت بری، رحمت بری ان کے چہرے پر پڑ جائے، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کی بارگاہ میں کیا رسول اللہ، کوئی شخص اگر زیادہ دیکھے 10 مرتبہ دیکھ لیں دن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں جیسے 10 مرتبہ رحمت بھری نگاہ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ 10 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اٹھے اور سارے دن آتا جاتا رہے اور تقریباً ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو اپنی رحمت اور شفقت بھری نگاہوں سے دیکھ لے، پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے والدین کو رحمت اور شفقت کی نگاہ سے 100 مرتبہ دیکھے گا، اللہ رب العزت کی ذات اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی بارگاہ میں کون سی کمی ہے؟ اس سے کون سا پوچھنے والا ہے؟ اس کے خزانے میں کون سی کمی ہو جائے گی؟ جتنا چاہے جس کو عطا فرما دے۔ اس لیے تو فرماتا ہے انما یوفی الصابرین اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات انہیں بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ بے حساب کتنا ہے کون اندازہ لگا سکتا ہے اس کا؟ تو ساری دنیا مل کے اللہ رب العزت نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، وہ فرماتے ہیں ساری کائنات قلیل ہے، تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی ہے، تو اس کا سب کچھ کتنا ہوگا، اس کا کثیر کتنا ہوگا دوسروں کو۔ اس لیے والدین کو محبت سے شفقت کے ساتھ دیکھنا، ان کے چہرے پر نگاہ ڈالنا گویا کہ حج کا ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے ایک اور مقام پر اپنے ان غلاموں کو ثواب کی جناب نبی سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے، فرمایا جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ذات نے یہ ساری نمازوں کی فضیلت بیان فرمایا، فرمایا جو فجر کی نماز جو شخص جماعت سے پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے جنت الفردوس میں 70 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ 70 درجے بلند، تو درجہ یہ نہیں کہ یہ درجہ بلکہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 70 سال اگر عربی نسل کا تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے پھر بھی درجہ ختم نہیں ہوتا۔ 70 درجوں کے اس میں جنت الفردوس میں کس شخص کو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور جو چھوڑتا ہے اس کی طرف بھی کتنا جناب اس کے لیے کتنا عقاب ہوگا۔ اس لیے نماز کی قدر کیجیے۔ پھر ظہر کا نماز وقت آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور ظہر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے جنت عدن میں 50 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور جو عصر کی طرف آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات کی امت میں سے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر مغرب کی نماز کے جب وقت آتا ہے اور مغرب کی نماز بندہ جب نماز جماعت سے پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب کے غلام کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو مغرب کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، جو عشاء کی پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کی رات کو عبادت میں گزار دیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات کو ایک نماز کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ جو غریب غلام حضور کی ذات کا جو حج کو نہیں جا سکتا یہ اس کے لیے پورا پیکج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کریم میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے پورا قرآن کا کیا ثواب ہوگا دوستو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضور کی ذات نے فرمایا جو صرف سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات 1 2 3 نہیں بلکہ 20 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حاجی تو کہ ایک حج کے لیے گئے، یہ خوش نصیب اللہ رب العزت ذات کے دن پر کرم ہو گیا، ایک حج کرنے کے لیے گئے اور حضور کی ذات کا غلام جو صبح فجر میں اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اپنی جگہ پر ذکر و اذکار تسبیح و تعلیم میں لگ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیتا ہے، ایک نہیں بلکہ 20 حج کا ثواب ہے۔ تو روزانہ کرنی چاہیے۔ تو جب قیامت میں جائے کہ کتنے حج اس کے نام اعمال میں درج ہوں گے اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک لمبی طویل زندگی جس نے بسر کی ہے 60 70 سال 80 سال کی زندگی اور روزانہ کی بنیاد پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہا ہے اس کے اجر کا کیا کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نماز جمعہ کے لیے جلدی آتا ہے، وقت پر آتا ہے اور گھر میں اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ جمعے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، تیاری کب ہوتی ہے؟ فرمایا جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی تیاری جو ہے یہ جمعرات سے شروع ہو جاتی ہے، جمعرات سے شروع ہو گیا، وہ جلدی آنے کی کوشش کرتا ہے، جو جلدی آیا جمعہ بھی پڑھے گا ثواب بھی اسے عطا کیا جائے گا، ساتھ ساتھ جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ حج کا ثواب بھی اسے عطا کیا جائے گا۔ یہ سارے پیکیج ہیں دوست، حج کے پیکیج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے اپنے غلاموں کو سارے عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے گا، نفل نماز پڑھی فرض، اس کے بعد کسی سے بات نہیں کی، دعائے خیر کے بعد فوراً کھڑا ہو گیا اور نوافل جو سنت نوافل ادا کرنے کے بعد 4 رکعت پڑھ لے، اللہ رب العزت کی طرف اسے بھی حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پڑھے تو فرمایا 2 پر عمرے کا ثواب ہے، 4 پر حج مقبول کا ثواب ہے، قبول حج جو ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اس کا ثواب ادا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کر دیتا ہے کہ پریشان حال ہے، کسی کو ضرورت ہے کہ بیمار ہے، مستحق ہے اور ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس مال ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، یہ عارضی مدد ہے، صاف ظاہر ہے انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام آ گیا اللہ رب العزت کی ذات اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنے جناب کتنے خوبصورت اعمال میں نے عرض کر دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے اپنے غلاموں کو یہ سارے ثواب عطا فرمائے۔ جو شخص عشاء اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر جا کے گھر سو گیا، جا کے گھر سو گیا، ایک حدیث تو یہ ہے کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت سے، پھر فجر کی بھی جماعت سے پڑھی ہے، تو یہ بیچ والا جو درمیانی حصہ ہے یہ جو اس نے سو کر گزارا ہے، سو کر نہیں بلکہ اس کا ساری رات کو بھی اللہ رب العزت ذات نے عبادت میں شمار فرما دیا ہے، گویا کہ نماز میں ہے، جس نے عشاء اور فجر کی نماز دونوں کو ملا دی جماعت کے ساتھ۔ اور ایک اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، اہتمام کے ساتھ سویا اور پھر فجر بھی جماعت سے پڑھی، گویا کہ اس نے حج کیا ہے، اللہ رب العزت ذات اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سارے سلسلے ہیں دوستو بزرگوں، یہ آپ کو میں نے اتنے سارے اعمال اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی میں نے عرض کر دیے، ان اعمال کو بجا لینا کوئی مشکل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے اپنے غریب غلاموں کے متعلق فرمایا یہ جو غریب بندہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو حج کے لیے نہیں جا سکتا، اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ حج کی طرف سفر کرے، اللہ رب العزت کی ذات نے میرے اس غلام کے لیے نماز جمعہ کو حج کا ثواب بنا دیا ہے، جو جمعہ پڑھے گا وہ اس نے حج کر لیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے جمعہ عید کا دن ہے اور حج کا دن ہے، اسی اہتمام کے ساتھ ہے، اسی جناب جوش اور ولولے کے ساتھ ہے، اسی محبت کے ساتھ حاضر ہو کہ میں گویا کہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، احرام باندھ کے جا رہا ہوں۔ تو دوستو بزرگوں ساتھی یہ سارے اعمال جو میں نے عرض کر دیے، جو لوگ ابتدائی سے اس موضوع کو سن رہے ہیں، اتنے سارے اعمال ہیں، میں اسے سرسری طور پر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ آج جا رہے ہیں اللہ کی حضور حاضر ہو رہے ہیں اور وہاں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، زیارتیں کریں گے اور اللہ رب العزت کی ذات کی رحمتوں میں نہائیں گے، یہ ان کی خوش نصیبی، اللہ کا ان پر کرم ہو گیا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے اپنے غریب غلاموں کو بھی اس رحمت سے محروم نہیں ہونے دیا۔ جو شخص گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے اسے بھی حج کا ثواب ہے، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی تسبیح تحلیل میں لگا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، خواہ نمازی ہو، نمازی مسجد میں داخل ہوا، اس نے کہا امام صاحب سے کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھوں گا، یہ ایک طالب علم ہے، اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا دین کے لیے، دین کا علم جو بھی سیکھنے کے لیے آتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو مغرب اور عشاء کی نماز دونوں جماعت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو مغرب کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اسے بھی حج کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جناب میں نے عرض کر دیا کہ والدین کو محبت بھری شفقت بھری نگاہوں سے دیکھنا، چاہے ایک نگاہ ہے، چاہے 100 نگاہ ہے، چاہے 1000 نگاہ ہے، شفقت اور محبت کے ساتھ دیکھ لیا، ہر ایک نگاہ پر اللہ رب العزت کی ذات حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ والدہ کی خدمت پر بھی اللہ رب العزت کی ذات حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سارے سلسلے ہیں۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا 1 2 نہیں 20 حجوں کا ثواب ہے۔ حج کی وصیت کرنے والے کو 4 حجوں کا ثواب ہے، 4 بندے اسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں دوستو بزرگوں، ہم ان سے غافل نہ ہوں بلکہ ان کو اختیار کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں،
والدین کی خدمت کی پابندی کریں. تو یہ سارے سلسلے ہمارے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، اس لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا، کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جہاں حضور کی ذات کی رحمت نہ پہنچی ہو. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے حبیب کے ان غلاموں کو جو مالدار تھے، صاحب حیثیت تھے، انہیں اللہ رب العزت کی ذات ان کے مال کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے، حج کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ثواب دیا اور ہم محروم رہے. نہیں، انہیں اگر مال دیا ہے، تمہیں علم دیا، تمہیں زبان دی ہے، تمہیں مٹھاس دیا ہے، تمہیں اخلاق دیا ہے، ان چیزوں کو اختیار کر کے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو میرے ذہن میں سوال ہے نا، صحابہ کے ذہنوں میں سوال ہے، یا رسول اللہ اگر ہم یہ اختیار کریں، اچھی بات کریں، علم پھیلائیں، ان کے پاس مال ہے وہ بھی خرچ کریں مال، اور پھر اخلاق بھی ان کا اچھا خوبصورت ہو، تو پھر تو اور بڑھ گئے. اللہ رب العزت کی ذات حبیب نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے. تم اس کے اس خزانے بانٹنے پر راضی ہو جاؤ، وہ جسے چاہے عطا فرما دے. دوستو بزرگوں، میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی ہے کہ علم حاصل کر، علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی آیا، لازمی نہیں کوئی عالم بن جائے درس نظامی کر لے، بلکہ جو نمازی بھی آیا نا علم سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے آیا، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کے ثواب عطا فرما دے. ہم نے بھی ایک اہتمام کیا ہے ہر مہینے کے آخری جمعۃ المبارک کو، جیسا کہ آج جمعۃ المبارک ہے، بعد نماز شاہ ہمارے ہاں ماہانہ درس قرآن کی فکری علمی نشست ہوتی ہے. استاد علامہ مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر رضوان احمد نقشبندی صاحب کا حسین خوبصورت علمی فکری اور حالات حاضرہ کا احاطہ کیے ہوئے ایسا حسین و دل نشین خطاب ہوتا ہے. آپ ضرور اس میں تشریف لائیں. لمبی چوڑی محفل نہیں ہوتی ہمارے ہاں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، ایک تلاوت ایک نعت کے بعد ہمارے یہاں 1 گھنٹے کا خطاب ہوگا، انتہائی بہترین خوبصورت خطاب ہوگا. جو حضرات پہلے آئے انہیں بھی دعوت ہے، انہیں اس بات کا علم ہے کہ کیسا خوبصورت خطاب ہے. ایسی تقریریں، ایسے خطابات اب کم ہو گئے، لچھے دار تقریریں بہت آ گئی اور جناب ادھر ادھر کی باتیں بہت آ گئی، ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن علمی فکری خطاب جس میں ہمارے قلب و باطن کی اصلاح ہو، ہمارے ایمان کو جلا ملے، ایسے خطابات اب کم رہ گئے. ایسے لوگ ہیں، ان کی قدر کریں، انہیں سنیں. 1 گھنٹہ کوئی بڑی بات نہیں، ہم بیٹھ کے موبائل میں بھی 1 گھنٹہ گزار دیتے ہیں. کتنا اچھا عمل ہوگا کہ آئیں، حج کا ثواب بھی ہے، علماء کی زیارت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.